اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ کتاب المنطق کے حوالے سے جو مرحوم محمد رضا مظفر کی تالیف ہے، آج ہمارا 29واں جلسہ ہے، اور آج جس بحث کو ہم اس کتاب میں عنوان قرار دے رہے ہیں وہ کلیات خمس کے حوالے سے ہے کہ الکلیات الخمسہ، 5 ایسی کلیاں ہیں کہ جو منطق میں مورد بحث قرار پاتی ہیں، کہ جن کو ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو وہ نوع، جنس و فصل، عرض خاص، یعنی جس کو خاصے سے تعبیر کرتے ہیں خاصہ، اور عرض عام، یہ جو ہیں 5 کلیاں، نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام، یہ وہ کلیاں ہیں کہ جو تمام کی تمام کلیات کو شامل ہیں، کہ جتنی بھی کلیات ہیں تو مباحث کلی میں جو ہم بیان کر رہے ہیں تو یہ سب کلیات ان 5 میں سے کوئی ایک کلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو پس ہر کلی جو ہے یا وہ نوع ہوگی یا جنس ہوگی یا فصل یا خاصہ یا عرض عام، تو ان سے تعلق رکھے گی۔ تو یہاں جو ہے اسی کلیات خمسہ کو بیان کر رہے ہیں، لیکن کلیات خمسہ کو بیان کرنے کے لیے پہلے اجمالاً ان کے فقط نام بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ سوالات کی صورت میں ان کلیات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کلیات خمس، یہ 5 کلیاں کس طریقے سے مختلف جوابات کے، مختلف سوالات کے جواب میں واقع ہوتی ہیں۔ تو بیان کر رہے ہیں کہ الکلی و ذاتی و عرضی، کلی کی جب ہم ابتدائی تقسیم کرتے ہیں تو کلی یا ذاتی ہے یا عرضی ہے، یا اپنے موضوع کی ذات میں شامل ہے، موضوع کی ذات کے مقومات میں سے ہے، موضوع کی ذات کو میں سے اس کو خارج اور جدا نہیں کر سکتے، یعنی جب موضوع ہے تو وہ چیز اس کی ذات کا حصہ ہے، اس کے مقومات میں سے ہے، یا ذاتی نہیں ہے بلکہ عرضی ہے، یعنی ذات کے متقوم ہونے کے بعد اس کو لاحق اور عارض ہوتی ہے۔ تو یہ کلی جو ہے 2 طرح کی ہیں، یا ذاتی ہیں یا عرضی۔ بیان کر رہے ہیں الذاتی نوع و جنس و فصل، کہ ذاتی جو ہے وہ یا نوع ہے یا جنس ہے یا فصل، یعنی 5 میں سے جو ہے 3 ایسی کلیاں ہیں جو ذاتی ہیں اور 2 جو ہیں وہ عرضی ہیں۔ پس ذاتی جو ہے نوع، جنس و فصل ہے، العرضی خاصۃ و عرض و عام، اور خاص عرضی جو ہے کلی عرضی وہ یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ پس یہ 5 کلیاں اس طرح سے تقسیم ہو جاتی ہیں کہ یا ذاتی ہیں یا عرضی ہیں۔ اب سوالات کو یہاں مطرح کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ ان سوالات کا جب انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے تو جو چیز ان سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے وہ در حقیقت انہی 5 کلیوں میں سے کوئی ایک کلی ہوتی ہے۔ بیان کر رہے ہیں قد یسأل سائل عن شخص انسانی، کبھی سائل سوال کرنے والا کسی انسان کے بارے میں یہ سوال کرتا ہے من ہوا، کہ وہ انسان کون ہے، یعنی انسان کی شخصیت، ہویت اور اس کی خصوصیات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ مثلا زید کے بارے میں پوچھتا ہے من ہوا، وہ زید، یہ زید کون ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، کون کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ زید کون ہے۔ وقد یسأل عنہ، اور کبھی سائل سوال کرنے والا اسی شخص کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن سوال کرتا ہے ما ہوا، یعنی وہ کیا ہے، اس کی خصوصیت یا اس کی ہویت کے بارے میں، اس کی تشخص کے بارے میں سوال نہیں کرتا بلکہ اس کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بس یہ 2 طرح کے سوال ہیں، من ہوا و ما ہوا، کون ہے، کیا ہے۔ معلوم ہے کہ 2 طرح کے سوال ہیں، تو 2 طرح کا جواب ان سوالوں کے جواب میں واقع ہوگا۔ فَهَلْ تَجِدُ فَرْقًا بَيْنَ السُّؤَالَيْنِ، کہتے ہیں بس کیا تم پاتے ہو ان دونوں سوالوں میں کوئی فرق، کہ یہ 2 سوال من ہوا اور ما ہوا کے ذریعے جو کیے جا رہے ہیں، یہ من اور ما میں آیا کوئی فرق ہے، کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ لا شکا، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان الاول سوال عن ممیزاتہ الشخصیہ، کہ پہلا سوال جو ہے وہ انسان کے شخصی اور ذاتی ممیزات کے بارے میں ہے، ایسی چیزوں کے بارے میں ہے کہ جو اس کو شخصاً تمیز دے دوسروں سے، یعنی اس کو جو ہے دوسروں سے جدا کر دے۔ لا شک کا شک نہیں ہے کہ پہلا سوال جو ہے وہ سوال ہے ایسے ممیزات کے بارے میں، ایسی تمیز دینے والی چیزوں کے بارے میں، یعنی ممیزات جو شخصی ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان دوسروں سے ممتاز اور جدا ہو جائے۔
والجواب عنہ، اور وہ جو چیز جواب میں واقع ہوتی ہے اس سوال کے، وہ کیا ہے؟ ابن فلان۔ جب ہم پوچھیں کہ من زیدون، زید کون ہے، تو کہیں گے ابن فلاں، یعنی ابن مثلا عبداللہ، تو یعنی فلاں کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہہ دیں گے کہ فلاں جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، تو وہ جو ہے دوسروں کے اس سے خارج ہو جائے گا، آپ کے پاس دوسرے جو ہیں فلاں کا بیٹا نہیں ہے، یہ زید ہے جو من ہوا یعنی فلاں کا بیٹا ہونے کا جواب رکھتا ہے۔ تو یہ جو جواب میں واقع ہوگا اس کا ابن فلاں ہونا رکھے گا۔ او مؤلف کتاب ھذا، یا یہ کتاب قضا، کہ کہیں گے کہ وہ فلاں کتاب یا اس طرح کی کتاب کا مؤلف ہے، مثلا کہیں گے من ہوا مرحوم مظفر، مرحوم مظفر کون ہے، تو کہیں گے مؤلف و کتاب المنطق، کتاب منطق کا کے مؤلف ہیں۔ جب جواب میں اس طرح واقع ہو کہ من ہوا کا جب سوال ہو، اس کے جواب میں یا جو ہے اس کی ہویت اور اس کی جو ہے تشخص ولدیت کے حوالے سے آئے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں کتاب کا مصنف اور مؤلف ہے، او صاحب عمل القضائی، یا یوں کہیں گے کہ فلاں کام کرنے والا ہے، یعنی جب کہیں گے فلاں کون ہے تو کہیں گے فلاں جو ہے تاجر ہے، فلاں عالم ہے، فلاں جو ہے بڑھئی ہے، یا مختلف جو اس کا پیشہ اور شغل رکھنے والے ہیں، مختلف عمل والے ہیں، تو ان کو انہی عمل کے ساتھ نسبت دے کر بیان کریں گے کہ فلاں کام کرنے والا ہے۔ اور ذو صفت القضائیہ، یا پیشے کے ساتھ یا اس کی تالیف و تصنیف یا اس کی ولدیت کے ساتھ نہ کریں بلکہ اس کی صفت کے ساتھ بیان کریں۔ مثلا جب پوچھیں کہ من زیدون تو کہیں گے ہوا کریم، وہ جو ہے کرامت کی صفت رکھنے والا ہے، ہوا جواد، وہ جو ہے سخاوت کی صفت رکھنے والا ہے۔ تو ذو صفت القضائیہ یعنی اس طرح کی صفت رکھنے والا ہے، یعنی اس میں فلاں صفت ہے، تو اس صفت کے ذریعے بھی اس کے تشخص اور اس کے تمیز کو جو دوسروں کے ساتھ اس کو جدا کر دے اس کو بیان کریں۔ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ من الأجوبة المقصود بها تعیین المسئول عنهم من بین الاشخاص امثالہ، اور اس طرح کی مثالیں جو ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کیے مختلف، اس کے جواب میں جو واقع ہوں وہ امثال ذالک من الاجوبہ، اور جوابوں میں سے، اجوبہ جو ہے جمع ہے جواب کی، کہ جوابوں میں سے جو اس طرح کی مثالیں ہیں کہ المقصود بہا، کہ جن جوابوں سے مقصود اور ہدف اور غرض یہ ہے کہ تعین المسئول عنہ، کہ اس مسئول عن کے جس کے بارے میں مسئول عن یعنی جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کو معین کرنا ہے، من بین الاشخاص امثالہ، ان اشخاص کے درمیان سے جو جن کی مانند وہ ہے، جو اس کی مانند ہے، جو اشخاص اس کی مانند ہیں، ان اشخاص میں سے اس شخص کو جدا کرنا اور معین کرنا ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ وَيَغْلِطُ الْمُجِيبُ، اور مجیب غلطی کرے گا، لَوْ قَالَ إِنسَانٌ، اگر وہ من ہوگا کہ جواب میں کہہ دے ہوا انسانون، کہ وہ انسان ہے، تو پوچھنے والے سائل نے اس کو یہ نہیں پوچھا تھا کہ یہ انسان ہے بلکہ پوچھا تھا یہ کون ہے، یعنی وہ اس کے انسان ہونے کو جانتا تھا کہ اس نے اگلا سوال کیا۔ اگر جو ہے انسان ہونے اس کی ماہیت کے بارے میں نہ جانتا تو پھر من ہوا کا سوال نہ کرتا بلکہ پوچھتا ما ہوا، کہ وہ کیا ہے، تو پھر جواب دیا جاتا انسان ہے۔ لیکن جب اس نے کہا ما ہوا یعنی پس اس کی ماہیت کو جانتا ہے، اس کے شخصی ممیزات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو پس اگر مجیب جو ہے پہلے سوال من ہوا کے جواب میں کہہ دے انسانون تو یہ صحیح نہیں ہے، لأنه لا يميزه عن امثاله من افراد الانسان، کیونکہ انسان کا جواب دینا، انسان کا جواب میں واقع ہونا اس کو اس کے دوسرے جو افراد انسانی ہیں ان کی ان امثال سے تمیز نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ من ہوا کا جو سوال تھا ممیزات شخصیہ کے بارے میں تھا، اور جواب میں ایسی کلی انسان کی بات کر دینا کہ وہ انسان ہے اس کو دوسرے افراد انسانی سے تمیز نہیں دیتا۔ جس طرح سے یہ انسان ہے اسی طریقے سے دوسرے انسان بھی انسان ہیں، دوسرے افراد انسانی پر بھی انسان ہونے کا عنوان صادق آتا ہے، تو بس اس میں اگر جواب میں انسان کہہ دیں تو اس کو تمیز شخصی حاصل نہیں ہوا۔ وَيُصْطَلَحُ فِي هَذَا الْعَصْرِ عَلَى الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ بِالْهُوِيَّةِ الشَّخْصِيَّةِ، کہتے ہیں اور اس والے زمانے میں، موجودہ زمانے میں اس طرح کے جواب میں کہ جب کسی کی ہویت، کسی کے ممیزات شخصیہ کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس طرح کا سوال ہو جو من ہوا کے ساتھ ہو، من ہوا یعنی ہویت کے بارے میں، تشخص کے بارے میں، تمیز کے بارے میں سوال جب کیا جائے تو اس والے زمانے میں اس طرح کے جو جواب ہے اس پر اصطلاح لگائی گئی ہے، اس کو اصطلاح دی گئی ہے، کس کی؟ بالہویت الشخصیہ، یعنی
شخصی شناخت، ہویت یعنی شناخت، ہویت جو شناختی کارڈ ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں ہویت۔ ہر شخص کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ اس کی ہویت شخصیہ ہے، چاہے وہ شناختی کارڈ کی صورت میں ہو یا پاسپورٹ کی صورت میں ہو۔ تو یہ جو بالہویت الشخصیہ، یہ اصطلاح اس کے زمانے میں من ہوا کے جواب میں کی گئی ہے کہ من ہوا سے یہی ہویت شخصیہ بنائی گئی، یعنی اگر کوئی سوال کرے من ہوا یعنی وہ اس کی شخصی ہویت کے بارے میں، شخصی شناخت کے بارے میں، ذاتی شناخت کے بارے میں اس سے پوچھ رہا ہے۔ یہ جو ہویت شخصیہ محفوظۃ من کلمت ہوا، اس کو کلمہ ہوا سے اخذ کیا گیا ہے۔ ہویت اسی کلمہ ہوا سے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اسی سے ماخوذ ہے۔ کل معلومات التی تسجل عن الشخص فی دفتر النفوس، جیسے کہ وہ معلومات کہ جو ثبت کی جاتی ہیں، تو سجل یعنی ثبت کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں کسی شخص کے بارے میں نفوس کے دفتر میں، یعنی جو احوال شخصیہ کا ثبت احوال کا دفتر ہے، جیسے یہاں ثبت احوال کا دفتر ہے ایران میں، اور اگر ہم پاکستان میں کہیں تو پاکستان میں بلدیہ کے یہاں کے پاس، یونین کونسل کے پاس جو بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے جو اندراجات کیے جاتے ہیں، اس کے نام کو ثبت کیا جاتا ہے، تو یہ جو یونین کونسل میں اس کے شخصی تشخص کو اور شخصی معلومات کو ریکارڈ میں لایا جاتا ہے، تو یہی کیا ہے؟ ہویت شخصی ہے، یعنی اس کی ذاتی شناخت کرانا ہے۔ کل معلومات التی، جیسے وہ معلومات کہ جو تسجلو ثبت کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، عن الشخص کسی شخص کے بارے میں، فی دفتر النفوس لوگوں کے جانوں کا، جو لوگوں کا تعارف کا جو دفتر اور ریکارڈ ہے، خواہ وہ ثبت احوال کے میں ہو کے حوالے سے ہو، نام کے ساتھ ہو، یا یونین کونسل یا بلدیہ یا نادرہ کا آج کل کہہ لیں کہ نادرہ میں بچے کی ولادت کے ساتھ بے فارم اگر نکلوانا ہے تو تمام معلومات بچے کی ولادت کے حوالے سے ماں باپ اور جائے ولادت اور زمان اور مکان ولادت کے حوالے سے دینی پڑتی ہیں۔ اما سوال الثانی، دوسرا سوال جو تھا ما ہوا کا، جب سائل نے سوال کیا ما ہوا تو جو دوسرا سوال ہے فَإِنَّمَا يَسْأَلُ بِهِ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّخْصِ الَّتِي يَتَّفِقُ بِهَا مَعَ الْأَشْخَاصِ الْآخَرِينَ أَمْثَالُهُ، تو یہ جو ہے سوال ہے ایک شخص کی ایسی حقیقت کے بارے میں کہ جس میں وہ اپنی امثال اور اپنے مانند دوسرے افراد کے ساتھ متفق اور شریک ہے۔ جب ہم سوال کر رہے ہیں ما ہوا کہ وہ کیا ہے، تو یہ سوال کرنا ہے کہ ایسی حقیقت کے بارے میں کہ جو جس میں وہ دوسرے اپنے مانند اور اپنی ہم نوع افراد کے ساتھ، اپنی ہم مثل افراد کے ساتھ شریک ہے۔ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ بِهِ عَنْ حَقِيقَةِ الشَّخْص، پس اس والے سوال کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے، سائل سوال کرتا ہے کسی شخص کی ایسی حقیقت کے بارے میں کہ الَّتِي يَتَّفِقُ بِهَا، کہ جس حقیقت کے ساتھ وہ متفق اور شریک ہے، مع الاشخاص الاخرین امثالہ، ان اشخاص کے ساتھ کہ جو اس کے سکے ہم مثل ہیں، دوسرے وہ اشخاص جو اسی کی مانند ان میں شریک ہے۔ والمقصود بالسوال تعیین تمام حقیقت ہی بین الحقائق، پھر کہتے ہیں سوال کرنے کا مقصد کیا ہے، سوال کرنے کی غرض کیا ہے، کہتے ہیں سوال کرنا جو ہے اس سے مقصود اور غرض یہ ہے کہ تعین و تمام حقیقت ہی، اس کی تمام حقیقت کو معین کرنا، تمام حقیقت کو مشخص کرنا حقائق کے درمیان سے، کہ دوسرے جو حقائق ہیں بالآخر کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حقائق کو رکھا ہے، تو ان مختلف حقائق میں سے اس شخص کی کہ جو مسئول عن ہے، جس کے بارے میں سائل پوچھ رہا ہے، اس کی حقیقت کون سی ہے، کس حقیقت سے تعلق رکھتا ہے مختلف حقائق سے۔ لا شخص بین الاشخاص، اشخاص سے اس کے ذاتی تشخص کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے، جانتا ہے سائل کہ یہ جو ہے اشخاص میں سے جو اس کی مانند اور ہم مثل ہیں انہی کے ساتھ متفق ہے حقیقت میں، بلکہ اس حقیقت کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ جس میں یہ دوسرے حقائق سے مختلف ہے اور معین ہے اس میں وہ حقیقت۔ ولا يصلح للجواب الا کمال حقیقت، اور صحیح نہیں ہے جواب کے لیے مگر یہ کہ اس کی تمام حقیقت کو بیان کرنا، نہ یہ کہ ایسی حقیقت کو بیان کرنا کہ جس میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک ہے، بلکہ ایسی حقیقت کو بیان کرنا کہ جس میں وہ دوسرے حقائق سے حقیقت میں جدا ہو جاتا ہے اور معین ہو جاتی ہے وہ حقیقت۔ فتقول انسان، پس تو پہلے سوال کے جواب میں کہے گا انسان دون ابن فلان و نحوہ، ابن فلاں یا اس طرح کا جواب نہیں دینا ہے کہ فلاں کتاب کا لکھنے والا ہے، مؤلف ہے، یا فلاں کام کرنے والا ہے۔ وَيُسَمَّى الْجَوَابُ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ، اور اس دوسرے والے ما ہوا کہ جو جواب میں چیز واقع ہوتی ہے اس جواب کو، اس سوال کے اس جواب کو نام دیا جاتا ہے النوع، یا یسمہ کا نائب فاعل ہے،
کہ اس دوسرے سوال کے جواب میں جو چیز واقع ہوتی ہے ما